بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف میرے لیے تمام روئے زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہٰذا جو آدمی جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہاں نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ملازم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دیے ہوئے ہدیے کو ہرگز حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے، اور جو استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہ کروں گا۔ کامل حج و عمرہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے پھر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، کامل حج و عمرہ کا ثواب، کامل حج و عمرہ کا ثواب، کامل حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔